کہ آزاد کشمیر کا ایک سیاستدان، دوسرا اس کا بیٹا بھی سیاستدان، الیکٹڈ ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی ہوں، اور وہ اس آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر یہ کام کر کے بنائیں کہ اپنے ایک سیکیورٹی گارڈ سے اس کے ساتھ جیل میں، پولیس کی کسٹڈی میں، باقی جرائم پیشہ افراد کی موجودگی میں اس کے ساتھ جنسی زیادتی کریں، پھر عدالت یہ کہے کہ اس کا جو ہے وہ میڈیکل کرواؤ اور پولیس میڈیکل نہ کروائے۔ جب میڈیکل کی اصول کے لیے جو ڈاکٹر تھا، جس ڈاکٹر کے پاس وہ مظلوم گیا، وہ ڈاکٹر یہ کہے کہ مجھے تمہیں دیکھ کے دکھ ہوا، تو رو رہا ہے، میری بھی آنکھیں نم ہو گئی، مگر اس ظالم سماج کے اندر میں تمہاری مدد اس لیے نہیں کر سکتا، اور اس کے بدلے میں تمہیں پیسے دے سکتا ہوں، میں تمہیں دعائیں دے سکتا ہوں، لیکن میں میڈیکل کی وہ رپورٹ نہیں دے سکتا۔ میں یہ لکھ سکتا ہوں کہ یہ جو نشانات ہیں سگریٹ سے تمہاری پیٹھ کو اور نبض کو جلانے کے، یہ کسی خارش کی وجہ سے ہوئے ہیں، جبکہ میں آج بھی اس کا میڈیکل کروا کے جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی بیماری کے نتیجے میں نہیں ہے، یہ کسی اور چیز کی وجہ سے ہے۔ جب جراثیم مر گئے اور اس کا ڈی این اے نہ ہو سکا، تو اس کے باوجود بھی ہمارے پاس بے شمار چیزیں ہیں کہ ایک وہ نوجوان، اس نے فون جو ہے ہاتھ میں پکڑا جو اپنے ہی قریبی ایک بڑی رشتہ دارہ سے جنسی زیادتی کے الزام میں جیل میں گیا، ایک وکیل کا بیٹا اس نے موبائل پکڑا، اور ایک سیاستدان کا جو گنمین ہے، جس کا اردو میں اس کے جو انیشلز ہیں وہ یہ ہیں سعاد اور آخر پہ رے، انگریزی کے اندر ایس اور آخر میں آر، انہوں نے کپڑے اتار کے اور اپنے سابقہ ملازم کے بھی کپڑے اتار کے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی، اس کی ویڈیو بنائی۔ اور اب آپ لوگوں کے ذہن میں سوال ہوگا یہ کون ہے، اس کون کو بھی میں سامنے لاؤں گا، لیکن ایسے کیوں کیا گیا؟ ایسے تب ہوتا ہے جب ماں جیسی ریاست انصاف نہ کرے، جب آپ کے پاس حرام کی کمائی ہو، جب آپ کے اوپر بھوت سوار ہو کہ میں کو بہت بڑا جو ہے وہ بڑا آدمی اور مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ آخر اس لڑکے کے ساتھ ایسے کیوں ہوا ہوگا؟ میں سوال کا جواب دیتا ہوں اسی کے بقول۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس کی کہانی ہے، پہلے انٹرویو بھی کیا تھا، یہ انٹرویو میں نے پورا کیوں نہیں لگایا تھا یہ بھی بتاؤں گا۔ اس کو یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر جس نے اس سیاستدان کی ناجائز قابض جس جائیداد کے اوپر تھا وہ جو وگزار کروائی، اس کے بعد اس کا دفتر جلا دیا گیا۔ دفتر جلانے کے بعد یہ ایک فیمیل ہے جس نوجوان کے ساتھ جنسی زیادتی کی، اس کو یہ کہا گیا کہ تو یہ جرم قبول کر کہ تمہارے اس کے ساتھ ناجائز مراسم ہے، اور اس بات کا اظہار اس سیاستدان نے یہ جو بات اس سے منوانا چاہتا تھا تقریروں میں ذکر کر چکا ہے، ہمارے پاس اس چیز کے ایویڈنس ہے۔ اس کا بیٹا وہاں پہ جو موجودہ ایم ایل اے ہے وہ وہاں پہ بھی موجود ہے، اور اس کی موجودگی میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور ایک جیل کے اندر یہ واقعہ ہو رہا ہے، اور وہاں پہ ایف آئی آر نہیں ہو رہی۔ جب ایف آئی آر نہیں ہوگی تو میں نے کیوں کہا کہ بھارتی میڈیا اس مقبوضہ کشمیر کے اندر ہونے والے ظلم کے اوپر جب بولے گا، آپ لوگ گردن سے پکڑے جائیں گے۔ کوئی نہیں چاہتا ہم اپنے خطے کو بدنام کریں، لیکن یہ بدنامی نہیں، یہ ظالموں کو ایکسپوز کرنا ہوگا۔ پھر کیا میں یہاں یہ بھی بیان کروں کہ کس بڑی افیسرہ کی بیٹی جس کی شادی ہو چکی ہے، اس کی ننگی گنجی اور گندی تصویریں بھیج کے اس کو بلیک میل کرنا چاہتے تھے، اور جس وجہ سے اس نوجوان نے اس فون کو اٹھایا، میرے انٹرویو میں مانا اور قبول کیا کہ میں نے اس کو توڑا اور ٹوائلٹ کی سیٹ میں پھینکا اور فلش کر دیا، کیونکہ اس بیٹی کی ماں رو رہی تھی۔ آپ اس کے ہمدرد نہیں بن رہے تھے، آپ کے بیٹے کے ظلم آپ اس کے باپ کو وہ خاتون بتانا چاہتی تھی، لیکن آپ نے فون نہیں سنا، اور یہ آپ کا ملازم تھا، اس نے فون سنا اور اس نے یہ صدقہ جاریہ کا کام کیا۔